الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ العنکبوت چل رہی تھی اور تقریباً اس کی 32 آیات کی تفسیر مکمل ہو گئی تھی۔ لوط علیہ السلام کا واقعہ چل رہا تھا کہ جب آپ نے قوم کو سمجھایا اور جواب میں قوم نے سرکشی کا معاملہ کیا اور حضرت لوط علیہ السلام نے محسوس فرمایا کہ اب نصیحت مزید ان کے لیے نافع نہیں ہے، تو بالکل اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا کے مطابق پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ اللہ اس ظالم قوم کے خلاف میری امداد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو عذاب کے ساتھ بھیجا، یعنی وہ فرشتے عذاب سے سمجھ لیں ان کے پیش رو تھے، عذاب سے پہلے آئے تھے اور اس کے بعد عذاب آنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حکمت سے انہیں خوبصورت بنا کر بھیجا۔ تو جب وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تو آ کے بتایا کہ ہم عذاب کے لیے آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو تشویش ہوئی، اور آپ نے یہ جیسے پچھلی آیات میں گزرا ہے کہ ان کے سامنے یہ کہا کہ اس میں قوم میں تو لوط بھی ہیں، تو فرشتوں نے کہا کہ لوط علیہ السلام کو اور آپ کے گھر والوں کو نجات دی جائے گی سوائے آپ کی زوجہ کے کہ ان کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ چونکہ خوبصورت شکل کے اندر آئے تھے، لہٰذا اب ان کا آنا اور حضرت لوط علیہ السلام کو ان کو دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد پھر آپ کا یہ سوچنا کہ خوبصورت لوگ ہیں، میری قوم ان کے ساتھ بھی برا معاملہ کرنے کی کوشش کرے گی، تو آپ غمگین ہوئے۔ اسی کو اللہ نے بیان فرمایا، وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، اور جب یہ کہ آئے ہمارے قاصد لوط کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، تو ناگوار گزرے وہ لوگ، یعنی ان کا آنا آپ کو ناگوار گزرا، وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کے سبب دل تنگ ہو گیا۔ ان کے سبب دل تنگ ہونے کا مطلب یا ناگوار ہونے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ معاذ اللہ ان کی موجودگی کی بنا پر یا یہ مہمان کیوں آ گئے، بلکہ جیسے آپ کو بتایا کہ اس وجہ سے آپ کا دل تنگ ہوا، اس وجہ سے آپ کو غم لاحق ہو گیا کہ اب میری قوم میرے ان مہمانوں کے ساتھ برا کام کرے گی، تو یہ مہمان کیا سوچیں گے دل کے اندر۔ لیکن وقالو، ان فرشتوں نے کہا، لا تخف ولا تحزن، آپ نہ تو خوف کیجئے اور نہ آپ غم محسوس کریں، انا منجوک واہلک الا امرأتک کانت من الغابرین، بے شک ہم نجات دینے والے ہیں آپ کو اور آپ کے اہل کو، یعنی گھر والوں کو، سوائے آپ کی زوجہ کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ انا منزلون علی اہل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، بے شک ہم اس شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے والے ہیں، بما كانوا يفسقون، اس سبب سے کہ یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ گناہوں کا بدلہ پچھلی قوموں پر اجتماعی عذاب کی شکل میں نازل ہوا اور پوری قومیں ہلاک کر دی گئیں۔ یہ تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری قوم میں اس قسم کے ہزارہا گناہ رائج ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم پر اجتماعی عذاب نازل نہیں فرماتا۔ ہماری قوم سے مراد اس وقت موجود ہے، چاہے مسلمان ہوں، کفار ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ کے بعد اب اجتماعی عذاب کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا یہ ہمارے نبی کی کرم نوازی ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس عذاب کے ٹال دینے سے ناجائز فائدہ اٹھائیں اور معاذ اللہ گناہوں پر دلیر ہوں، بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس کرم نوازی کا اعتراف کرنے کے بعد خود کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، اور بے شک ہم نے اس سے روشن نشانی باقی رکھی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے، یعنی ان کے مکانات کو چھوڑ دیا، اور یہ جو کفار قافلے لے کر جاتے تھے ان مکانات کو، تباہ شدہ مکانات کو دیکھا کرتے تھے کہ یہاں اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی نشانی عبرت کے لیے چھوڑ دیا کرتا ہے۔ لہذا یہ کفار جاتے ہوئے دیکھتے تھے کہ پچھلی قومیں جو اتنی بڑی قومیں تھیں، طاقتور تھیں، عمریں بھی ان کی طویل تھیں، اسباب و ذرائع ان کے پاس ہم سے کئی گنا زیادہ تھے، اس کے باوجود جب وہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گرفتار ہوئیں تو ان کا انجام برا ہوا۔ لیکن بہرحال جس پہ بدبختی طاری ہو جائے وہ کوئی عبرت حاصل نہیں کرتا۔ لہذا معاذ اللہ اسی قسم کے کچھ اثرات اب ہم پر بھی طاری ہونے لگے ہیں۔ پہلے جنازوں کے اندر ایک عجیب صورتحال ہوتی تھی کہ لوگ غم محسوس کر رہے ہوتے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، حتیٰ کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دور میں اگر کسی کا انتقال ہو جاتا
اور وہ تعزیت کرنے کے لیے جاتا تھا تو یہ نہ پہچان پاتا کہ میت کے قریبی رشتہ دار کون ہیں۔ وجہ لکھتے ہیں اس وجہ سے کہ سارے ہی لوگ رو رہے ہوتے تھے، یعنی غم منا رہے ہوتے تھے، افسوس کا اظہار کر رہے ہوتے تھے، اپنی موت کو یاد کر رہے ہوتے تھے، تو آدمی پریشان ہو جاتا تھا کس سے تعزیت کروں، تو ہر ایک غم زدہ ہے۔ اور آج کے دور میں بھی واقعی یہی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کس سے جا کر تعزیت کریں، اس لیے کہ ہر ایک خوش ہوتا ہے۔ اور یعنی ایسے ایسے منظر بھی نظر آئے ہیں کہ والد کا انتقال ہوا ہے اور بیٹیوں نے میک اپ کیا ہوا ہے، زوجہ نے میک اپ کیا ہوا ہے، حالانکہ اس کی عدت شروع ہو جاتی ہے، لیکن اس قسم کی صورتحال بھی آپ کو نظر آئے گی آج کل کے دور میں۔ اور اب جنازوں سے عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جنازوں کے ساتھ جانے والے بھی ہنس ہنس کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ قبرستان پہنچ جانے کے بعد جنازہ رکھ کر، اور ابھی قبر کی کارروائی چل رہی ہوتی ہے، کچھ لوگ وہاں مشغول ہو جاتے ہیں اور باقی سارے دور قبروں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور ہنسی مذاق ٹھٹے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی بری بات ہے، عبرت حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو کہ جو عبرت حاصل کرے صاحب عقل قوم قرار دیا، یعنی اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، کہ ضرور ہم نے چھوڑ دی ہے، بے شک ہم نے چھوڑ دی ہے ان میں سے ایک واضح نشانی اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو دیکھ کر نصیحت اور عبرت وہی قوم حاصل کر سکتی ہے جو حقیقتاً عقل سلیم رکھتی ہو، عقل کامل رکھتی ہو، ورنہ عقل تو ان لوگوں کو بھی ہوتی ہے، ان کفار کو بھی تھی، لیکن عقل کامل نہیں تھی۔ اس عقل کے استعمال کا ان کو طریقہ معلوم نہیں تھا، یا پھر ان کی نفسانی خواہشات ان کی عقلی تقاضے کے اوپر غالب آ گئی تھی۔ عقل کا تقاضا یہ تھا کہ اس سے عبرت حاصل کر کے نبیوں کے پر ایمان لے کر آؤ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر لو، قرآن کو مان لو۔ لیکن نفسانی خواہش کا تقاضا یہ تھا کہ اگر ہم اس پر ایمان لے کر آ گئے تو ہمارے سرداری جاتی رہے گی، اور یہ ہمارے متبوع بن جائیں گے، ہم تابع ہو جائیں گے، یہ ہمارے رہنما ہو جائیں گے، ہم ان کے پیچھے چلنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور یہ ان کو برداشت نہیں تھی، لہٰذا وہ برباد ہو گئے اور ایمان لانے کی سعادت سے محروم رہے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے یعنی لوط علیہ السلام کے ہم قوم شعیب کو بھیجا۔ فقالا، تو شعیب علیہ السلام نے فرمایا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو، وارجوا الیوم الآخرہ، اور تم اخروی دن کی یعنی قیامت کے دن کی قوی امید رکھو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور تم زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ لہٰذا آپ کی قوم کی مشہور تھی کہ یہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو آپ نے ان تمام جو غلط قسم کے امور اس قوم میں رائج تھے اس سے منع فرمایا، نہ کرو اور زمین میں فساد نہ کرو، ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور عقیدہ آخرت کو مضبوط کرو کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، تو ان لوگوں نے آپ کو جھٹلایا، فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ، تو پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، شدید زلزلہ آیا، فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو صبح وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے، یعنی دھنس گئے اندر، ہلاک و برباد ہو گئے، سب کے سب مارے گئے۔ وَعَادًا وَثَمُودًا، اور ہم نے عاد اور ثمود کو ہلاک فرمایا۔ وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ، اور تم پر ظاہر ہو گئی ہیں ان کے گھر، ان کی بستیاں، یعنی ضرور بے شک تمہارے لیے ظاہر ہو گئی ہیں ان کے مساکن، ان کی جو بستیاں تھیں، ان کے جو آثار تھے، کیونکہ کفار قافلوں پہ جاتے تھے تو یہ دیکھا کرتے تھے کہ اس قوم کے اثرات، آثار موجود ہیں، مکانات کے کھنڈرات، یا جو غاریں وغیرہ بنا کے بعض اوقات رہا کرتے تھے، وہ غاریں وہاں موجود تھیں، تو اس سے وہ ان کو عبرت حاصل کرنی چاہیے تھی لیکن نہیں کیا کرتے تھے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور مزین کر دیا ان کے لیے شیطان نے ان کے اعمال کو۔ یہ پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، اس کی تفسیر بیان کر دی گئی تھی، پھر ایک دفعہ عرض کر دیتے ہیں کہ شیطان کی طرف سے اعمال کو مزین، سنوار دینے کا مطلب، خوبصورت کر کے پیش کر دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان ایک گندہ فعل کر رہا ہوتا ہے، برا فعل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی قباحت پر اس کی نگاہ نہیں پڑتی ہے، بلکہ اس سے جو دنیاوی فائدے حاصل ہو رہے ہیں، کوئی اور نفع حاصل ہو رہا ہے، مزہ حاصل ہو رہا ہے، لذت حاصل ہو رہی ہے، آدمی فقط اس پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو گویا کہ شیطان اعمال کو اتنا خوبصورت کر کے پیش کر دیتا ہے کہ پھر اگر کوئی ان سے روکنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو روکنے والا برا لگتا ہے، اعمال برے نہیں لگتے ہیں۔ تو جب ایسا ہو جائے کہ کوئی نافرمانی سے، گناہ سے اتنی محبت کرنے لگ جائے
کہ نصیحت کرنے والے کی نصیحت بری محسوس ہو اور وہ گناہ اچھا لگنے لگ جائے تو سمجھ جائیے کہ اس گناہ کو شیطان نے مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں راستے سے روکا، یعنی شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور انہیں راستے سے روکا۔ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ، اور وہ بصیرت رکھتے تھے، یعنی ان کو باطنی بصیرت حاصل تھی، ان کو شعور حاصل تھا کہ ہم غلط کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور جو نبی ہمیں سمجھا رہے ہیں وہی حق اور سچ ہے، تو اس کے باوجود انہوں نے یہ کام کیا، تو یہ اور زیادہ قابل مذمت ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کی عقلی ناقص سی ہو، صحیح بات سمجھ میں نہ آئے، تو پھر بھی شاید کوئی عذر بن سکتا ہوتا کہ بھئی چونکہ عقل کامل نہیں تھی، نبی کی بات کی اونچ نیچ نہ سمجھ سکے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ تو باطنی بصیرت رکھتے تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں یہ حق بات کہہ رہے ہیں، یہ غلط بات ہے، یہ صحیح بات ہے، یہ فعل صحیح ہے، یہ فعل غلط ہے، اس کے باوجود ہٹ دھرمی، تو یہ بہت زیادہ بری چیز ہے کہ انسان جانتے بوجھتے اور شعور رکھنے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرے اور حق اور سچ بات کو اخذ نہ کرے۔ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ، اور ہم نے قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا۔ قارون آپ کو بتایا تھا پچھلے دنوں ہی ہمارا بیان اس پہ گزرا تھا، آیات آئی تھیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا اور یہ منافق ہو گیا تھا، پہلے تو فرعون کے ساتھ مل گیا تھا، پھر بہرحال تائب ہو کر یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا جب فرعون غرق ہو گیا تو، لیکن پھر معاذ اللہ جب زکوٰۃ کا حکم آیا تو اس نے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر زنا کی تہمت لگائی، تو موسیٰ علیہ السلام کی پھر دعا سے زمین نے اس کو نگل لیا تھا۔ اور اسی طرح فرعون اور حامان، فرعون تو خدائی کا دعویٰ کرنے والا تھا اور حامان اس کا وزیر تھا، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو سمجھایا اور معجزات دکھائے تو یہ ایمان لانے کی طرف مائل ہوا تھا، لیکن حامان نے اس کو سمجھایا کہ اگر تو ایمان لے آیا تو تیری یہ بادشاہت جاتی رہے گی، تو نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے وہ جھوٹا ہو جائے گا، لہٰذا اپنی جگہ جمع رہے۔ تو حامان کے غلط مشورے کو قبول کر کے فرعون کفر پر ڈٹا رہا اور آخر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوا۔ تو اس طرح بہت سارے حامان آج کل کے دور میں بھی آپ کو نظر آئیں گے جو غلط قسم کے مشورے دے کر سامنے والے کو مروا دیا کرتے ہیں، تو پہچاننا ہوگا کہ کون صحیح مشیر ہے اور کون حامان کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے قارون، فرعون اور حامان کو ہلاک کر دیا۔ فرعون اور حامان دریا میں ڈوب کے مرے اور قارون موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا سے زمین میں دھس گیا۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور ضرور بے شک آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح نشانیوں کے ساتھ، فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ، تو انہوں نے زمین میں تکبر کیا، وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، اور وہ ہم سے کہیں سبقت لے جانے والے، بھاگ جانے والے نہیں تھے، یعنی انہوں نے تو یہ سمجھا کہ شاید ہم اللہ تعالیٰ کی گرفت میں نہیں آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ یہ ان کا اپنا خیال تھا، اللہ تعالیٰ کی گرفت سے کوئی بچنے والا نہیں، نہ وہ بچنے والے تھے۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، تو ان میں سے ہر ایک کو پکڑا ہم نے اس کے گناہ کے سبب، یعنی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ بغیر کسی وجہ کے ان کو عذاب میں مبتلا نہیں کیا، بلکہ ان کے گناہ ایسے تھے، ان کی خطائیں ایسی تھیں کہ اللہ نے ان کی گرفت فرمائی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، تو ان میں کسی پر ہم نے پتھراؤ کیا، پتھر بھیجے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے بعض، من أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، ان میں سے بعض وہ تھے کہ جنہیں ایک سخت آواز نے، چنگھاڑ نے جکڑ لیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور ان میں سے بعض وہ تھے کہ دھسا دیا ہم نے ان کو زمین میں۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور ان میں سے بعض وہ تھے جنہیں ہم نے دریا میں غرق کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بالکل ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی پر عذاب نازل فرمائے تو اس عذاب کو دیکھ کر یہ کہنا کہ اوہ اتنا شدید عذاب، یار اللہ نے یہ اتنا شدید عذاب دیا، تو یہ کوئی اللہ تعالیٰ کا معاذ اللہ ظلم نہیں ہے، بلکہ ان کے جرم اور گناہ ہی ایسے تھے کہ وہ اس عذاب کے مستحق ہو گئے تھے۔
لہٰذا حدود کو جاری کرنے کے بارے میں جو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ یہ ظلم ہے کہ کسی شخص کو زانی کو رجم کر دیا جائے، پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے اگر وہ شادی شدہ ہے تو یہ حقیقتاً ظلم نہیں ہے، بلکہ یہ تو اس نے خود اپنی جان پہ ظلم کیا کہ جب ایک اسلامی سزا پہلے مقرر تھی تو کیوں ایک ایسا فعل کر کے اپنے آپ کو اس اسلامی سزا کا مستحق بنایا۔ قصور معاذ اللہ سزا بنانے والے کا نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس سزا کے لیے پیش کرنے والے کا ہے۔ سزا تو اصلاح کے لیے بنائی جاتی ہے، عبرت کے لیے بنائی جاتی ہے، اس لیے تو نہیں بنائی جاتی کہ آپ گناہ کر کے سزا کے مستحق ہو جائیں، اس لیے بنائی گئی ہے، بلکہ سزا ڈرانے کے لیے ہوتی ہے تاکہ لوگ گناہوں سے دور رہیں۔ اب کوئی خود اپنے گناہ کے ذریعے اس سزا کو اپنے لیے جائز کروا لے تو اس میں اس کا قصور ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوست بنا لیے، یعنی بت وغیرہ بنا لیے ہیں، ان کی مثال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مکڑی کی طرح ہے۔ کس طرح؟ اتخذت بیتن، کہ اس نے جالے کا گھر بنایا، وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، اور بے شک تمام گھروں میں سب سے کمزور ترین گھر ضرور مکڑی کا گھر ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جانتے۔ یعنی ہمارے لیے کاش کا لفظ ہوگا، ورنہ اللہ کے لیے ہم یوں بیان کریں گے کہ اللہ کی طرف سے اس کو بیان کیا جائے کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر وہ اس بات کو جان لیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کفار کی جو انہوں نے بت وغیرہ بنائے اس کو بالکل مماثل قرار دیا مکڑی کے جالے سے، کہ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکڑی ایک جالا جب بنا لیتی ہے تو بہت ہی کمزور ہوتا ہے، آپ یوں ہاتھ ماریں ایک دم ختم ہو جاتا ہے، نہ وہ ہوا سے روکتا ہے، نہ سردی سے، نہ گرمی سے، نہ گرد و غبار سے مکڑی کو بچاتا ہے۔ تو جیسے مکڑی ایک جالے کا سہارا لیتی ہے لیکن وہ اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار بھی بت بنانے کے بعد سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے سہارا ہیں، لیکن جس طرح وہ مکڑی کا جالا مکڑی کو کسی خطرے سے نہیں بچا سکتا، اسی طرح یہ بت بھی ان اپنے پوجنے والوں کو نہ دنیا کے کسی خطرے سے بچا سکتے ہیں اور نہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کی گرفت سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ تو بہت ہی نفیس مثال سے اللہ نے بیان فرمایا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ کفار کی عادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیان کردہ ان مثالوں کا مذاق اڑاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ اللہ کی اتنی بڑی شان اور وہ مکڑیوں کی مثالیں دے رہا ہے، مچھروں کی مثالیں دے رہا ہے۔ ان کا رد کرتے ہوئے آگے اللہ نے کلام فرمایا جو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔